بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے روح کو پاکیزہ اور منور بنا رہے ہیں۔ آپ کی شادی کا تذکرہ ہوتا ہے ہجرت کے دوسرے سال، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لخت جگر کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے مولا کائنات کے ساتھ حضرت فاطمہ کی شادی ہوتی ہے، اور باقاعدگی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یعنی ان کی رضا جو ہے وہ طلب کرتے ہیں کہ وہ اس شادی پر، اس رشتے پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا پوچھنا جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ والد کو چاہیے یا جو بھی ولی ہے جب بیٹی کا رشتہ کرے پہلے اس کی اجازت لے، اس کی مرضی جو ہے پوچھے، مرضی پوچھے بغیر جو ہے آگے شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے اور اس کے بھی حقوق ہیں۔ اگرچہ بیٹی ہے، تابع ہے، لیکن اس کے بھی حقوق ہیں اور اس کی بھی اہمیت ہے، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اور اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق دیے۔ جب نکاح ہوا تو یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ گواہ بنے ان میں سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو افضل بشر بعد الانبیاء ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ راشدہ۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرے خلیفہ اور راشدہ۔ حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور انصار صحابہ ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں ایسے ایسے فرقے مارد وجود میں آ چکے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ صحابہ جو آپس میں بغض و عناد رکھتے تھے، ابو بکر و عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، شاید حضرت علی سے کوئی اختلاف رکھتے تھے، ان کے درمیان کوئی دشمنی تھی، یا اسی طرح حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کوئی شاید رنجشیں تھیں، اختلافات تھے، دشمنی تھی۔ کتنا المیہ ہے، یعنی یہ لوگ تو جسد واحد کی طرح ہیں، ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، صحابہ تھے، غلام تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن ہم آپس میں بیٹھ کر کے نہ جانے کیا کیا منفی سوچ جو ہے پیدا کرتے ہیں۔ تو نکاح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت خطبہ ہے، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ شکراً لانعمہ وایادہ واشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت تبلغہ وترضیہ وہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زوجنی ابنتہ فاطمۃ علی صداق مبلغہ اربعمائۃ درہم فاسمعوا ما یقول واشہدوا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا شکریہ بجا لاتے ہوئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں۔ ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس تک پہنچتی ہے اور اس کو راضی کرتی ہے، اور یہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول مقبول ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح جو ہے 400 درہم حق مال پر جو ہے دے دیا ہے، لہذا تم جو کچھ بھی یہ فرماتے مئو سے سوار اور گواہ بن جاؤ، اسے یعنی جو ہے تم گواہ بن جاؤ اور اسے توجہ سے سنو۔ پھر فرمایا الحمدللہ المحمود بنعمہ المعبود بقدرتہ المطاع لسلطانہ المحروب الیہ من عذابہ النافذ
امرہ فی ارضہ وسمائہ الذی خلق الخلق بقدرتہ ونجرہم بحقامہ وعزہم بدینہ واکرمہم بنبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف شکر اللہ کا ہے جو نعمت کے ساتھ قابل تعریف ہے، اپنی قدرت کے ساتھ معبود حقیقی ہے، اپنی حکمرانی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے عذاب سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ اس کا حکم اس کی زمین اور آسمان میں نافذ ہے، جس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور انہیں اپنے احکام سے روشن کیا، انہیں اپنے دین سے غالب کیا اور انہیں اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عزت بخشی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دعا بھی کی، بارک اللہ لکما وعلیکما واسعد جدکما واخرج منکما الکثیر الطیبہ، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے اور تم دونوں پر برکتیں نازل کرے، تم دونوں کے خاندان کو سعادت نصیب کرے اور تم دونوں سے کثیر اور عمدہ اولاد معرض وجود میں لائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا جو چھوارے تھے انہیں تقسیم کرنے کا۔ حضرت رخصتی کا انتظام جو ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، اور پھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ کو لے کر کے حضرت علی کے گھر جو ہے انہیں لے گئی۔ رخصتی کا سلسلہ ان کے ذریعے سے ہوا، اور پھر مسجد نبوی کے قریب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ایک گھر کرائے پر لیا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام صحابی حارث صاحب نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر، اپنا مکان، جو ان کے پاس کافی مکانات تھے، ایک مکان جو ہے انہیں ہیبہ کر دیا۔ اس طرح جو ہے صاحبزادی لخت جگر اور ان کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے قریب جو ہے ساتھ رہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیگر ازواج مطہرات بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس لیے جب سفر پر جاتے تو پہلے اپنی صاحبزادی کے گھر جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، اور جب سفر سے واپس آتے پہلے مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور پھر اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے۔ کتنی محبت تھی اور کتنا تعلق تھا، اس چیز کو بیان کرتی ہیں ہم سب کی ماں، تمام اہل ایمان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ محبوبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 5217، حدیث کا نمبر ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے 3871، حدیث کا نمبر ہے، الاستیاب ہے اور دیگر کتب ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑھ کر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے مشابہ نہیں دیکھا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اذا داخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا، اپنی جگہ سے اٹھتے، استقبال کرتے، کھڑے ہوتے، فقبلها، اور اس سے بوسہ دیا کرتے تھے، واجلسها فی مجلسی، اور جہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہوتے اس جگہ پر اپنی صاحبزادی کو بٹھایا کرتے تھے، یعنی اتنا اعزاز دیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے کتنا محبت کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے پیغام ہے، جب امام الانبیاء محبوب خدا جس کا ہر عمل جو ہے حکم خداوندی ہے، وہ یہ خداوندی ہے، وہ اپنی صاحبزادی سے محبت کرتے ہیں، لخت جگہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹوں سے بھی ہو
وہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہے، دونوں اللہ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن میں یہی کہا گیا یہ بولے من یشاء، یعنی اللہ کا یہ انعام ہے، عطیہ ہے، تحفہ ہے، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں یا دونوں ہوں، یہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، اپنے مخصوص لوگوں کو چند ایک کو جو ہے اس اعزاز سے نوازتا ہے، اور اس کو تو اللہ نے ہر ایک کو دینا ہوتا ہے، اس کا وعدہ ہے، لیکن اولاد جو ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کے اس نعمت انعام اور عطیے کی جو ہے قدر کرنی چاہیے، اور اس کے حکم اور اس کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں اعزاز دیا جائے۔ فرمایا کہ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی صاحبزادی کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو قامت من مجلسہا، وہ بھی اپنے والد گرامی کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی تھی، فقبلتہ واجلستہ فی مجلسہا، وہ بھی اپنے والد گرامی کو چوما کرتی اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ حضرت بریدہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون کون جو ہے محبوب تھے، فرماتے ہیں کانا احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فاطمہ تو ومن الرجال علی، جامع ترمذی کی حدیث ہے 3868 صفحہ نمبر ہے۔ فرمایا کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبت و شفقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کرتے تھے، اپنی صاحبزادی سے، اپنی لخت جگر سے، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حسبک من نساء العالمین اربع، مریم بنت عمران وخدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد وآسیہ امرات فرعون، مسند احمد بن حنبل کی تیسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 135 ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتیں، دنیا بھر کی خواتین میں سے 4 عورتیں ایسی ہیں جو سرداری پر فائز ہیں، سردار ہیں، اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ان میں سے فرمایا ایک حضرت مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، بنت عمران وہ ہیں۔ اور دوسرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ، سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد اور رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تیسری میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو لخت جگر ہے، جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی فاطمہ بنت محمد اور رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور چوتھی حضرت آسیہ ہے جو فرعون کافر ہے، ظالم ہے، اس کی بیوی ہے، لیکن وہ کفر کو چھوڑتی ہے، کفر کی نعمتوں کو، محلات کو چھوڑ کر کے اپنے رب سے تعلق جوڑتی ہیں۔ ان کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ چوتھا مقام و مرتبہ جو ہے انہی کا ہے۔ اور کہیں فرمایا افضل نساء اہل الجنت خدیجہ تو و فاطمہ تو، فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سے جو سب سے افضل ہیں وہی خدیجہ ہیں، اور دوسری ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ مسند بن حنبل میں جلد اول ہے، صفحہ نمبر 293 ہے، مصدر الحاکم میں حدیث ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 494 ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ الغرض اس کے علاوہ جو ہے بکثرت جو ہے حدیث ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3411، فرمایا قامل من الرجال قصیر ولم یکمل من النساء، فرمایا کہ مردوں میں سے کامل لوگ بہت سارے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، فضیلت والے ہیں، لیکن عورتوں میں سے یہ چند خواتین ہیں جو کامل ہیں، جو اتنے بڑے اعزاز پر فائز ہیں۔ ان میں سے فرمایا مریم بنت عمران ہے، نمبر 2 آسیہ فرعون کی بیوی ہے، نمبر 3 خدیجہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنت خویلد، اور چوتھی حضرت فاطمہ
بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر فرمایا فضل عائشہ علی النساء وفضل السرید علی الطعام. فرمایا کہ عائشہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسا کہ سرید کو باقی کھانوں پر جو ہے فوقیت حاصل ہے. تو حضرت گرامی مقام مرتبہ تو بہت زیادہ ہے. ایک تو نسبت ہے، صاحبزادی ہے، لخت جگر ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ تو بعد آتو منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. ایک تو نسبت ہے اس ہستی کے ساتھ جو محبوب خدا ہیں اور بعد از خدا بزرگ. تو ایک قصہ مختصر، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہے اور صاحبزادیوں میں سے سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ. یہ نسبت ہے. دوسرا نیکی میں، تقوی میں تو ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور پھر ماں ہے ان دو صاحبزادوں کی جو جنتی اور جنتی مردوں کے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی حسن اور حسین اور رضی اللہ تعالی عنہما. اور حسین تو وہ ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہید کرب و بلا قرار پائے. اور پھر زوجہ ہے، عالیہ ہے اس ہستی کی جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. وہ صاحبزادی، وہ عظیم خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے ربیع الاول میں، تو آپ کے وصال کا آپ کے لیے اتنا صدمہ ہے، والد گرامی کے وصال کا صدمہ اتنا زیادہ ہے. چھوٹی سی عمر میں 6 ماہ کے بعد ماہ اور رمضان کی گھڑیوں میں اور 11 ہجری 3 رمضان مبارک کو حضرت فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے. تو حضرات گرامی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اہل بیت سے محبت بھی ہے، صحابہ سے عقیدت بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے اولیاء سے، انبیاء سے، صلحاء سے بھی ہمارا تعلق ہے، نسبتیں ہیں. جب ان ہستیوں کی وصال کی گھڑی آتی ہے تو ہم ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. اس سے جو ہے ہمیں ایک برکات ملتی ہیں، ہماری روحانیت کو ترقی ملتی ہے اور ہمیں خوشی اور راحت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ.